برکتیں ہیں. آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں زیارات کی طرف. سب سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, وہ جو پیچھے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے, وہاں پہ جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں نا, ان کو دن یہاں گزارنا ہوتا ہے. یہ ہے جی مسجد نمرہ, جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کا سارا ٹریک جاتا ہے مزدلفہ کی طرف. جیسے یہ مین کورس آیا بھائی لوگوں کا, دیا کہ اس طریقے سے پہنا, تو میں نے ابھی اس طریقے سے اس کو پہنا. ویسے سونا لگنا پہ ویسے سوچ کے آپ نے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا خوبصورت زبردست ٹور جا رہا ہے, رمضان کی برکتیں ہیں. آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں زیارات کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ غار ثور پہ. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں درود و سلام ان پر جب ہجرت کر رہے تھے تو کفار نے ان کو بڑا تنگ کیا. اس وقت انہوں نے یہاں پر آ کے سہارا لیا اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے کبوتری جو ہے نا, جو کبوتر بڑے عرصے بعد انڈا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, چالا بناتی ہے. مکڑی بڑا عرصے بعد چالا بناتی ہے. جب کفار اندر آئے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو پرانی چیزیں ہیں, مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے, کبوتری نے انڈا دیا ہوا. تو اس وقت تک الحمدللہ کفار سمجھے کہ بھائی یہاں پر تو کوئی موجود نہیں. تو اس لیے اس وقت اللہ کی رحمت سے ان کی جان بچ گئی. اللہ کے نظام ہے, اللہ نے سلسلے کرنے ہوتے ہیں, ان پہ لاکھوں درود و سلام ہوتا ہے. تو تھوڑا دانہ ڈالتے ہیں پہ, اور انشاءاللہ لذیذ ساتھ ساتھ رہیں. ابھی ہم آپ کو اور آگے دکھاتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. یہ غار ثور میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ غار ثور ہے ماشاء اللہ. جی ہماری دوسری زیارت, ہم آئے ہیں میدان عرفات میں. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, وہ جو پیچھے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے, وہاں پہ ملے تھے 20 سال کی جدائی کے بعد. اور پہلے لوگ اوپر جایا کرتے تھے, لیکن لوگ تھوڑا سا اس میں شرک معاملات کرتے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے جانا منع کر دیا ہے. الحمدللہ یہ میدان عرفات ہوا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اور اللہ کریم نے ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے, اس دن اللہ ہمیں کامیاب کرے. اور جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جو دنیا مسلمان ہیں, اللہ نے سب کو کامیابی دلائے. اور ہماری کوشش کہا جاتا ہے کہ اللہ کا جو تخت ہوگا وہ بھی یہاں پر موجود ہوگا. مسجد نمرہ ہمارے بیک میں ہے, وہ وہاں پر 1 سال کے بعد ایک نماز ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا, وہ خطبے کے لیے خالی اوپر کی جاتی ہے. جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں نا, ان کو دن یہاں گزارنا ہوتا ہے. دن کے بعد وہ رات جو ہے نا مزدلفہ میں گزارتے ہیں. تو یہ جو راستہ ہے جہاں مزدلفہ کی طرف ان کو جانا ہوتا ہے, اس راستے کی طرف یہاں سے وہ چلتے ہیں اور وہاں سے وہ جاتے ہیں آگے کی طرف. یہ ہے جی مسجد نمرہ, جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا, اور جا کے یہاں پر 2 نفل ادا کرتے ہیں. الحمدللہ, لاکھوں درود و سلام ان پر. اللہم صلی علی محمد. میں آپ کو راستے میں بتاتا چلوں, ماشاءاللہ موسم بڑا پیارا ہے. یہ جو ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ سارا کا سارا ٹریک جاتا ہے مزدلفہ کی طرف. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6 کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے نا. عرفات سے چلتے ہیں لوگ مزدلفہ کی طرف, یہ سارا ٹریک جاتا ہے اندروں. اور مزدلفہ کے بعد پھر منیٰ پہ جاتے ہیں. یہ حج کے احکامات ہیں جن کو ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارا کا سارا ٹریک پیدل چلتے ہوئے یہاں سے لوگ جاتے ہیں. یہ جو نہر ہے نا, یہ دیوار جو نظر آ رہی ہے, کسی زمانے میں یہ نہر ہوا کرتی تھی, جو خلیفہ ہارون رشید نے عراق کے ذریعے سے اس مکہ کی طرف بنوائی تھی, کیونکہ گورنر تھے وہ. ان کی بیوی کی خواب میں کچھ چیزیں آیا کرتی تھی, تو ان کی تعبیر کے لیے, کیونکہ مستفید اس لیے تھی کہ حاجی یہاں سے گزرتے تھے اور حاجیوں کے لیے پانی کا نظام ہو سکتا تھا اس نہر کے چکر میں. تو یہ وہ جگہ, یہ ہم جا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف, عرفات کی طرف سے ہوتے ہوئے, تو یہ آپ کو راستے میں نظر آئے گی. یہاں تھوڑا کوئی پراپر سپاٹ نہیں ہے رکنے کا. یہ مسجد المشعر الحرم ہے, جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اور یہ ہے جی مزدلفہ, آپ کو جو نظر آ رہا ہو. الحمدللہ ہم لوگ بھی چلتے چلتے منیٰ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں پہ حاجیوں کو پوری رات گزارنی ہوتی ہے, اور وہ عشاء مغرب کی کو چھوڑ کے اللہ کے حکم سے حج کے دن میں وہ عشاء یہاں پر کٹھی ادا کرتے ہیں, مغرب اور عشاء. یہ آپ کو کنکریاں نظر آ رہی ہیں نا,
یہ اس بدبخت کے لیے ہیں جو یہاں سے مزدلفہ سے اٹھا کر حاجی چلتے ہیں جمرات کی طرف، منا کی طرف، تو جا کر اس کو لپیٹتے ہیں۔ تو ہم بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے جا کے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے وہ جگہ جی جہاں سے کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں۔ مقام ہے جی دل دلانے والا۔ یہ مقام وہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے لائے، اور اللہ کے حکم سے یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک بکرا مینڈا آ گیا۔ لیکن آج تک پوری دنیا، پورے مسلمان سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اوپر ایک ٹرین ہے، منا کا یہ مقام ہے، یہ ٹرین اوپر چلتی ہے حج کے دنوں میں بھی، اور ابھی بھی سنا ہے چلتی رہتی ہے۔ شاید ان لوگوں کے لیے جن کے پیکیجز حج میں زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، ان لوگوں کی یوٹیلائزیشن کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو اوپر ایک محل نظر آ رہا ہے، سب سے اوپر پہاڑی پہ کافی سیکیورٹی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا پرنس سلمان کا یہ محل ہے، شاید حج کے دنوں میں وہ آ کر یہاں پر مقیم ہوتے ہوں گے اور اپنا حج کے فرائض ادا کرتے ہوں گے۔ یہ سارا مقام ہم منا کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ منا ہی ہے الحمدللہ۔ لیکن اگین یہ جو مقام ہے، اس سے اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی توفیق دے کہ قربانی محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو انسان ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے۔ اس مقام کو کہتے ہیں جی منا کا مقام۔ حاجی اپنے آپ کو یہاں پر آ کر سنت پوری کرتے ہیں، اور یہ ہے مسجد حرا، جہاں پر کافی انبیاء اکرام نے نمازیں ادا کی ہیں۔ اور وہ 3 چھتریاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ ہے جی جمرات کا مقام، جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جس بدبخت نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے چل کر وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں سارے حاجی۔ کافی عرصے پہلے آیا تھا، 12-13 سال پہلے، تو یہ کنسٹرکشن تھوڑی کم تھی، لیکن کنسٹرکشن کے انبار لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ہر چیزوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سہولتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ ہم لوگ آئے ہیں جی حی الحرا میں۔ یہ حی کہتے ہیں محلے کو، حرا نور کا محلہ۔ تو جبل النور کا جو راستہ ہے اسی سے ہی جاتا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ غار حرا جو ہے یہیں سے جاتی ہے، اور بڑا خوبصورت ایک بہترین سا یہ ایک کلچرل ویلیج ہے۔ اور آپ کو اگر قدیمی ساری چیزیں اگر جاننی ہیں مکہ مکرمہ کے بارے میں، تو ایک میوزیم ہے یہاں پر، آپ آرام سکون سے یہاں سے ٹکٹ آن لائن بائی کر کے اس میوزیم کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دوسری طرف سے جا کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ غار حرا کا راستہ، میرے ساتھ رہیں۔ یہ ہے جبل النور، غار حرا کا مقام۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں اس غار میں بھی دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، لاکھوں درود و سلام ان پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم یا اہل قبور۔ ہم آئے ہیں جی جنت المالا۔ یہ آپ کو دیکھیں کہ ان قبروں پر کتنے نیک اور عظیم لوگ مدفون ہیں۔ اگر آپ اس درخت کو دیکھیں تو یہ جو درخت آپ کو گرین نظر آ رہا ہے، اس پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، اور ان کے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی یہاں پر مدفون ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ دیکھیں تو یہ مکہ کی ساری حدود ہے، افطاری دی جا رہی ہے، افطاری کی تیاری ہے۔ یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ حرم پاک کا نظارہ نظر آئے گا۔ یہ کلاک ٹاور ہے، اور وہ حرم پاک کے سارے مینار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ یہ آپ کو یہ مسجد جن نظر آ رہی ہے یہاں پہ، ماشاءاللہ یہ حرم کی حدود کے پاس جنت المالا کے قریب ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس وجہ سے یہ مسجد جن مشہور ہے ماشاءاللہ۔ یہاں سے کلاک ٹاور کو اگر زوم کر کے دیکھتے ہیں تو کہاں تک جاتا ہے، 5:15 ہو گئے ہیں، اور پورا گھنٹہ پڑا ہوا ہے ہماری افطاری کو انشاءاللہ۔
الحمدللہ. گیٹ کے اوپر ایک عربی نے مجھے پکڑا, اس نے کہا یہ کیا غلط طریقے سے پہنا, تو ابھی اس نے پھر سیٹ کر کے مجھے دیا کہ اس طریقے سے پہنا, تو میں نے ابھی اس طریقے سے اس کو پہنا ہے. ویسے سونا لگنا پیا, ویسے سچ کیا آپ نے ماشاء اللہ. یہ ہم لوگ گزر رہے ہیں پرنس عبدالعزیز کے محل, پرانا محل تھا جو. علاقہ دیکھے, علاقے کا نام ہے کاکیا. افطاری بفے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. مونال ریسٹورنٹ ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستانی مونال سے. میں نے پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بس فیملی نیم ہے جنرل. لے چلتا ہوں اندر, دکھاتا ہوں کیا کھانا پینا ہے. They are about to open for the dinner. یہ ہے سیلڈ بارس. ایٹماسفیئر بھی اچھا ہے ماشاء اللہ. یہ مین کورس آیا بھائی لوگوں کا. یہ کابلی پلاؤ سمجھ لیں, چکن بریانی ہے, چکن قورمہ ہے, چکن قورمے کے ساتھ گوشت قورمہ, وائٹ ہانڈی, چکن سیخ کباب, مچھلی, چکن شاشلک اینڈ روسٹ, ایگ فرائیڈ رائس, جلیبی ہے, جیلی, کھیر اور گلاب جامن ڈیزرٹ. یہ دیکھیں پوری پلیٹ میری, میں ساری آئٹم لے آیا ہوں. نان, چکن سیخ کباب, چکن شاشلک, ایگ فرائیڈ رائس, قورمہ اور کافی چیزیں ہیں. ورتھ کرتا ہے 55 ریال میں.